آزاد کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی حلف برداری آج ہوگی۔ تقریب ایوان صدر مظفر آباد میں کچھ دیر بعد منعقد ہوگی۔ پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر فریال تالپور مظفر آباد پہنچ گئیں، حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ کراچی میں ابوالحسن اصفہانی روڈ پر نوجوان کے قتل کا معمہ حل، 3 ملزمان احسن، طٰہٰ اور دانیال گرفتار۔ ڈاکوؤں پر فائرنگ کی جس کی زد پر عبدالمقصد بھی آ گیا۔ زخمی نوجوان کو اسپتال پہنچانے کے بجائے فائرنگ کرتے رہے ملزمان کا اعتراف۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی ڈاکوؤں پر فائرنگ کی تصدیق نہ ہو سکی۔ سڑک پر 2 طرفہ فائرنگ کے شواہد نہیں مل سکے۔ لگتا ہے تینوں ملزمان نشے میں تھے۔ اور پاکستان ہاکی ٹیم ڈھاکہ سے لاہور پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کے اہل خانہ اور دوستوں نے استقبال کیا۔ پاکستان نے پری ورلڈ کپ کوالیفائر سیریز کے تینوں میچز میں فتح پائی۔ پرو ہاکی لیگ کے لیے قومی ٹیم کے کیمپ چند روز بعد اسلام آباد میں لگے گا۔ پرو ہاکی لیگ کا آغاز دسمبر کے پہلے ہفتے میں ارجنٹائن میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 15 خارجی جہنم باز سے ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی 15 اور 16 نومبر کو 2 مختلف کارروائیاں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجی ہلاک ہو گئے۔ خارجیوں میں رنگ لیڈر عالم محسود بھی شامل۔ پنجاب میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے نئے SOPs جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے صحت مند پنجاب مشن کے تحت اقدام، ہر ماہ فلٹرز کی تبدیلی لازمی قرار، 15 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن۔ DG صوبائی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کہتے ہیں فلٹر کی تبدیلی کا ریکارڈ اور ویڈیو فوڈ اتھارٹی کے پورٹل پر لازمی اپلوڈ کرنا ہوگا۔ منظور شدہ لیبارٹری سے ماہانہ پانی کا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ اور کراچی کے بے ہنگم ٹریفک میں ایک اور شہری کی جان چلی گئی۔ حسن اسکوائر کے مقام پر ایکسپو سینٹر کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ 45 سالہ عمران مکسی دم توڑ گیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے تشدد پر رخصانہ قتل کے حکم میں الزام میں شیخ حسینہ کو عمر قید اور دیگر 3 الزامات میں سزائے موت سنائی۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل نے 450 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے۔ ملزمہ نے طلبہ کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی۔ طلبہ کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے۔ حسینہ واجد نے بطور وزیر اعظم مظاہرین پر بے دریغ طاقت کا استعمال کیا، مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کروایا۔ سزائے موت سنائے جانے پر کورٹ میں تالیاں بھی بجائی گئیں۔ عدالت کا بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسدالزماں کمال کو بھی سزائے موت کا حکم۔ سابق انسپکٹر جنرل پولیس چودھری عبداللہ المامون کو 5 سال قید کی سزا۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش حکومت نے 2 ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا۔ بھارت فوری طور پر شیخ حسینہ واجد کو حوالے کرے۔ سابق وزیر داخلہ اسدالزماں کمال کو بھی بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے تنبیہ کی کہ مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے۔ مجرموں کو پناہ دینا انصاف کی بے توقیری ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، لیکن یہاں کا ریلوے کا نظام بوسیدہ ہو چکا۔ ریلوے کے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پارٹنرشپ کا دائرہ کار بلوچستان اور KP حکومتوں کے ساتھ بھی بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی شالیمار ایکسپریس اور کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا۔ کہا کینٹ ریلوے اسٹیشن کراچی کی شاندار طریقے سے تزئین و آرائش کی گئی۔ آؤٹ سورسز کے ذریعے ٹرین کا انتہائی بہترین کام کیا گیا۔ مجھے یقین ہے یہ منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نظام سے متعلق بل پر بات نہ کی تو 18ویں ترمیم ختم ہوگی، سندھ میں صوبہ بھی بنے گا۔ MK پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پیپلز پارٹی پر تنقید۔ کہا آنے والے مہینوں میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ جس طرح آپ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیم کا بھی کریڈٹ لیں۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ نہیں دو گے تو کیسے چلے گا؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کراچی کو برباد کرنے والے، غیر قانونی بھرتیاں کروانے والے اور بھتہ لینے والے آج کراچی کا رونا رو رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو حشر MQM نے کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔
सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम को जवाबी बात। कहा, ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बॉयकॉट किया। एमक्यूएम चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी। एमक्यूएम के एक वजीर ने बगैर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमक्यूएम की बात एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। जल्द 28वीं तरमीम लाई जाएगी। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो इस मनसब पर बैठकर सियासी एहतजाज करे। 28वीं तरमीम भी जल्द पास होगी, जो अवामी इशूज़ पर है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फाल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियां दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भारतीय झूठ को बेनकाब किया गया। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। दोस्त मुल्कों से दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग